جن حالات سے وہ گزر رہا ہے، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جس طرح آنے والے وقت کے خطرات ہمارے سامنے ہیں، اس کنونشن کی بہت ضرورت تھی۔ اس کے لیے میں جناب عابد زبیری صاحب اور اشتیاق خان صاحب دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں بطور وکلا ہم آئین کی سربلندی، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا میری بہنوں نے، ابھی ہمارے شفقت چوہان صاحب نے، ہم یہاں پر بطور وکلا کے اکٹھے ہوئے ہیں، کسی پارٹی کی کوئی نمائندگی نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار کے اندر، عدالتوں کے اندر ہم بنیادی طور پر وکلا اور آئین کے سپاہی ہوتے ہیں۔ ہم اگر سیاست کرتے ہیں تو وہ بات سے باہر ہوتی ہے، لہذا جو بات کہی گئی ہے یہاں ہم بطور وکلا کے اور وکلا کے نمائندگان کے اکٹھے ہوئے ہیں اور کسی دوسری حیثیت میں نہیں ہیں۔ اس وقت جو ملک کے اندر جا رہی ہے صورتحال، جس میں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین بڑا واضح ہے، اس کی شک میں کوئی کسی قسم کا بھام نہیں ہے کہ جب کوئی اسمبلی ریزالو ہوتی ہے تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا بھام آئین میں نہیں ہے۔ ہر ادارے کا فرض ہے کہ آئین پر عملداری کرے، اس لیے الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین سے باہر نکلے۔ عدلیہ کی، سپریم کورٹ کی جو ورڈکٹ ہے اس کو وائلیٹ کرے۔ الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کو ملتوی کر کے اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور اس خلاف ورزی کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے کچھ لوگ، ان کا تعلق سیاست سے ہے یا نہیں، عدلیہ پر، ہمارے ججز پر اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ ہم وکلا کسی جج کی ذات کی خاطر نہیں رکھتے، ہم عدلیہ بطور ادارے کے اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ ہم نے کیا ہے۔ جو بھی دور تھا، ایوب خان کا دور تھا، ضیاء کا دور تھا، مشرف کا دور تھا، یا کوئی بھی دور گزرا ہے، ہم نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے، قانون کی پاسداری کی ہے۔ ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں کہ کون سا جج کی ذات ہے۔ ہم جب لائرز موومنٹ میں بھی تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کو کا تحفظ دینے کے لیے ہے، کسی ذات کے لیے نہیں، کسی مخصوص جج کے لیے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں رانے آصف نے جو بات کہی ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جج بعض اوقات اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی ایروگینس، جوڈیشل ایروگینس میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وکلا کی جو ہے ان کے ساتھ، ان کی ایروگینس کا نتیجے میں وکلا کو ہرٹ کیا جاتا ہے، جو کہ بڑا نامناسب ہے۔ میں سمجھتا ہوں رانے آصف کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے وہ قابل مذمت ہے، اور وہ جج حضرات جو اس میں ہیں ان کو اپنے رویوں پر پھر سے غور کرنا چاہیے۔ آپ کو جب مشکل پیش آتی ہے، ججز جب مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو بار ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ اب آپ بار کے ممبران کی عزت اور وقار کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ کوئی اچھے نتائج کی امید نہ رکھیں۔ لہٰذا مجھے یقین ہے اور میں آپ سے توقع کرتا ہوں وہ جج حضرات جو اپنے جوڈیشل ایروگینس میں وکلا کی بے عزتی کرتے ہیں بعض اوقات اور وکلا کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں، ان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ لارجر انٹرسٹ کے لیے آپ وکلا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے۔ یہ ملک کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، عدلیہ کے لیے بھی، آئین کے لیے بھی مناسب ہوگا۔ اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں،
सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीज़न की, और जिस तरह वो पब्लिकली डिवीज़न सामने आ रही है वो काबिल तशवीश है। मैं समझता हूँ इस मौके पर हमारे चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को कोशिश करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को इकट्ठा करें, सब जजेस को इकट्ठा करें, सब जजेस को साथ बिठाएं और जो भी किसी की शिकायत या जो भी गिले गुजारियाँ हैं वो दूर करें और कोशिश करें कि आइन के लिए सब जजेस इकट्ठे हो जाए और आइन की पासदारी के लिए इकट्ठे हों, क्योंकि लीडरशिप का रोल होता है। जब चीफ जस्टिस का रोल ये है कि वो अदलिया की, सुप्रीम कोर्ट की बिलखसूस इंटेग्रिटी और डिग्निटी काम करें। हम सब के ये मफाद में है। हम अपील करते हैं आप लोगों को कि आप लोग इकट्ठे हों। आपके व्यूज़ क्या है इसका आपको राइट है, हर जज को राइट है कि अपने इंटरप्रिटेशन दे आइन पर, कानून पर, लेकिन इख्तलाफात को बेहतर तरीके से भी निपटाया जा सकता है। मैं यही समझता हूँ कि हमें अपील करनी है कि जज साहिबान आप इकट्ठे बैठें। आप आइन के मुहाफिज हैं, आप पर फर्ज है कि आइन के लिए आप एक दूसरे के साथ एक अभाव तहरीर का एक सिलसिला बनाएं और उसके नतीजे में कोशिश करें कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये इस वक्त की ज़रूरत है। और आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बार काउंसिल्स को, बार एसोसिएशन को किसी तौर पर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सानवी तंजीम नहीं बनना चाहिए। उनका काम वकला की नुमाइंदगी है, उनका काम आइन की तहफ़्फ़ुज़ है, उनका काम कानून की पुरानी है, अदलिया की आज़ादी है। अपने बुनियादी फ़राइज़ को स्टिक करना चाहिए और यही जो है ये पाकिस्तान में आइनी निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबका बहुत बहुत